السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں K21 نیوز، میں ہوں شرزیل ارشد اور میں ہوں مطاہر جلیس خان۔ سب سے پہلے ایک نظر نیوز ہیڈ لائنز پر۔ کہتے ہیں کہ جی ہمیں NRO دو نہیں تو ہم گورنمنٹ گرا دیں گے۔ فوج کو بلا رہے ہیں کہ فوج آگے گورنمنٹ گرا دے، اپنے آپ کو ڈیموکریٹک موومنٹ کہتے ہیں، فوج کو کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ گرا دو، کیونکہ ان کا ساروں کا مقصد اپنے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا ہے۔ مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے فوج سے حکومت گرانے کی اپیل کرنے والوں پر تنقید۔ 2.5 برس بڑے صبر سے گزارے، بٹن دبانے سے نیا پاکستان نہیں بن سکتا، مشکل وقت سے گزر گیا ہے۔ وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب، بھارت سے گروتھ ریٹ زیادہ ہونے کی خوشخبری۔ ہندوستان کی حکومت نے کیا فیصلے کیے، آج ان کا کیا حال ہے؟ ہم نے کیا فیصلے کیے، آج اللہ نے ہمیں کیسے نکالا ہے؟ اور اس کے باوجود جب ان کا -7 پہ گروتھ ریٹ ہے، ہمارا 4% پہ چلا گیا، جبکہ ہمارے ہندوستان سے بہت برے حالات تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نہ اب کے دھمکیاں سے، نہ ان کیسز سے، نہ احتساب کا نعرہ سے ڈرتے ہیں، اور نہ کہیں جا رہے ہیں اور ریکویسٹ کرنے کہ آپ کو گرایا جائے۔ ہم عوام کی طاقت سے امید رکھتے ہیں، ہم پارلیمان میں امید رکھتے ہیں۔ حکومت گرانے کے لیے کسی کے پاس جانے کے بجائے عوام کی طاقت پر یقین۔ وزیر اعظم کی ATMs کے لیے مشکل وقت ختم ہوا، عوام کے لیے نہیں۔ بلاول بھٹو کی تنقید، عمران ان کی بہنوں اور دوستوں پر الزام لگے تو کچھ نہیں ہوتا، رائے کے رہنما کو لندن بھیج دیا، یہ کیسا احتساب ہے؟ پریس کانفرنس میں سوال۔ رائے کا وزیر اعظم کو کنوکشن کے باوجود باہر بھیجا جاتا ہے، لندن میں بیٹھا ہے، اس انصاف کا نظام میں، اس احتساب کا نظام میں، اس نیا پاکستان جہاں NRO نہیں دیا جاتا ہے، اور جو نواب شاہ کا صدر ہو، جھوٹا الزام لگے تو 3 سال تک میڈیکل بیل پہ ہو۔ کسی ادارے کی مدد سے حکومت کو گھر نہیں بھیجیں گے، فضل الرحمان کا اعلان۔ جس دن اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہوئی، حکومت چلی جائے گی۔ آج بھی مشرف کی پالیسیز کا تسلسل جاری ہے، PDM سربراہ کا وزیر اعظم کے بیان پر رد عمل۔ فاروق ستار کی CTD آفس طلبی، را کے لیے کام کرنے والے گرفتار دہشت گردوں نے متحدہ بحالی کمیٹی کے سربراہ سے تعلق کا اعتراف کیا۔ عمران سابق کوآرڈینیٹر رہا، DIG CTD کا موقف۔ میں نے اس اسنا میں جو آپ کے سامنے میں نوٹس کے بعد آیا، میں نے معلومات کی تو میرے علم میں یہ آیا کہ ان میں سے ایک شخص کچھ ماہ پہلے تک کی اطلاع ہے کہ وہ MKM پاکستان میں تھا اور MKM حیدرآباد میں تھا اور ان کا UC چیئرمین تھا۔ فاروق ستار نے انگلی MKM حیدرآباد کی طرف اٹھا دی، دہشت گردوں سے تعلق کی تردید۔ PIB سے ہوٹل منتقل ہونے کی خبر درست نہیں، سربراہ متحدہ بحالی کمیٹی کی کراچی میں صحافیوں سے گفتگو۔ سلمان مجاہد کو ناکامی، سندھ ہائی کورٹ نے مصطفیٰ کمال کو نااہل قرار دینے کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی۔ خورشید شاہ نے سپریم کورٹ سے درخواست ضمانت واپس لے لی، سندھ ہائی کورٹ 1 ماہ میں اپیل پر فیصلہ کرے، بڑی عدالت کی ہدایت۔ کل سے تمام مارکیٹس رات 8 بجے تک کھولنے کا اعلان، پولیس نے دکانیں سیل کی تو احتجاج ہوگا۔ حکومت سندھ نے غیر سنجیدہ رویہ اختیار کیا، کراچی تاجر ایکشن کمیٹی نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ 50% ایکسیکیوز ہوں گے، 30% شارٹ کورسز ہوں گے اور صرف 20% لانگ کورسز ہوں گے۔ پرچہ 3 گھنٹے کا نہیں ہوگا، 2 گھنٹے کا ہوگا۔ وزیر تعلیم سندھ نے 9ویں اور 10ویں کے امتحانات کا طریقہ کار بتا دیا، پیپرز جولائی میں ہوں گے۔ اسکول کھولنے سے متعلق فیصلے کے لیے 1-2 دن میں اجلاس ہوگا، سعید غنی کی پریس کانفرنس۔
کورونا وائرس سے 83 اموات، مزید 1,800 سے زائد کیسز رپورٹ، جاں بحق افراد کی تعداد 21,105، متاثرین 9,28,588 ہو گئے۔ کورنگی 33C غریب نواز کالونی میں 3 مہینے سے پانی کا مسئلہ، عوام کا گیلن اٹھا کر احتجاج، لوگوں نے ٹوٹی لائن خود ڈال دی، انتظامیہ کا بال کھولنے سے گریز۔ ان لوگوں نے تو بالکل اپنی حدیں پار کر دی ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، یہ کریں گے، کچھ نہیں، صرف اور صرف عوام کو پریشان کریں گے۔ ووٹ ڈالنے کے لیے تو یہاں پہ آ جاتے کہ یہاں ووٹ ڈالو، اماں آگے چلو ووٹ ڈالو، آپا آ جاؤ ووٹ ڈالو۔ جب بھوکا بیٹھے ہوئے بچے ایک گلاس پانی کے لیے بیٹھے ہوئے، کسی نہ مام یہ نہیں پوچھ رہے کہ آ جاؤ بیٹا ایک گلاس پانی پی لو۔ گیس کی یہ 2 دفعہ کر کے گئے تو اسی پاگل بنا کے چلے جاتے ہیں، ابھی بھی آپ دیکھ لو گیس لیک ہو رہی ہے، ایک جگہ سے نہیں، روڈ جگہ سے ہو رہی ہے، بچے آگ جلا کے چلے جاتے ہیں، ہم بجھانا ہمارے لیے مشکل، کوئی گاڑی نہیں کھڑی کر سکتے۔ گیس کا مسئلہ گھمبیر، کورنگی 2.5 نمبر میں عوام کی جانیں خطرے میں، کئی ماہ بعد بھی انتظامیہ کو ہوش نہ آیا، شہریوں کی تنقید۔ खंडर बनाए हुए हैं पार्क, जैसे कि कोई इसमें बैठने का भी नहीं, गाड़ियां खड़ी हो रही हैं, कुछ आ रहा है। ناظم آباد میں ذکی شہید پارک کھنڈر بن گیا، گاڑیوں کے گیرج قائم، زمین شادیوں کے لیے بھاڑے پر دی جانے لگی، عوام نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ پارکنگ یہاں بنی ہوئی ہے، تھلا یہاں بنا ہوا ہے، نشے یہاں بیٹھتے ہیں، یہاں پہ کوئی سنائی نہیں ہے، کسی بھی قسم کی کوئی سنائی نہیں ہے۔ جو گریلے وغیرہ سب ٹوٹی ہوئی ہے نا، یہ بھی باہر سے چرچی موالی آتے ہیں تو یہ سب گریلے نکال کے لے گئے، لائٹ الگ جا رہی ہے، پارک کا پورا بیڑا غرق کر دیا، ہماری فیملیاں کہاں جائیں گی، کون سے پارک میں جائیں؟ پاپوش نگر خلافت چوک میں کچرے کے ڈھیر، قبرستان کی دیوار کے قریب گندگی، رہائشی ذہنی اذیت سے دوچار۔ کراچی پولیس کا اجمیر نگری میں چھاپہ، چوری کیے گئے موٹر سائیکل کے اسپیئر پارٹس برآمد، کباڑیاں فرار، شیر شاہ میں واقع گودام کا مالک اور عملہ گرفتار۔ اور دورہ انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان، حارث سہیل کی ون ڈے، عماد وسیم کی T20، جبکہ محمد عباس اور نسیم شاہ کی ٹیسٹ سیریز کے لیے واپسی، اعظم خان اور سلمان علی آغا پر بھی انتظامیہ مہربان۔